ناظرین آداب، خاص ملاقات میں آج سرزمین لکھنؤ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت معروف شخصیت، اتر پردیش کے سابق ایکٹنگ چیف منسٹر، سابق وزیر تعلیم، سابق ڈپٹی اسپیکر جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت استقبال ہے آپ کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ نے مجھے بلایا، اس کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب سی شکل سامنے آ رہی ہے، ایک کانگریس کا بڑا ذمہ دار لیڈر جس نے کم و بیش نصف صدی تک کانگریس میں رہتے ہوئے خدمات انجام دی، اہم منصبوں پر فائز رہا، 3 مرتبہ وزیر تعلیم رہے، آپ ڈپٹی اسپیکر رہے، پی ڈبلیو ڈی منسٹر رہے، ایکٹنگ چیف منسٹر رہے، نہ جانے کتنے ہی منصب، اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس کی بڑی نوازشیں آپ کے ساتھ رہیں، اور اب ڈاکٹر عمار رضوی کا بی جے پی میں شامل ہو جانا اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے۔ ایک خوشگوار پہلو بھی ہو سکتا ہے، ایک المیہ بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے؟ معاف فرمائیں گے مجھے، آپ بڑے تلخ سوال کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ نہیں قمر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ طارق صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور کم سے کم لوگوں کو بہت سی غلط فہمیوں کا ان کے ازالہ بھی ہو جائے گا۔ کانگریس میں یقیناً میں 50 سال سے 53 سال سے کانگریس میں ہوں، اور یہی مہینہ نومبر کا ہے کہ 19 نومبر 1966 کو اندرا جی مجھے پالیٹکس میں یا سیاست میں لائی تھی۔ اور جہاں آپ نے ان تمام سب میرے عہدوں کا ذکر کیا ہے، وہاں آپ کو شاید نہیں معلوم کہ میں کانگریس میں جب تھا تو ٹوٹل قریب 17 بار میں جیل گیا ہوں۔ تو کانگریس کی میں نے جب تک کہ میں کانگریس میں رہا ہمیشہ خدمت کی، لیکن ہمارے استاد احتشام صاحب کا ایک شعر ہے کہ کچھ ایسی ہی بات تھی کہ خوں ہو گیا دل بھی، آنکھوں کو لہو رونے کا ارماں تو نہیں ہے۔ کانگریس کے اندر جب اس بات کی یہ بات شروع ہو گئی کہ جو جتنے قدیم لوگ تھے، جتنے پرانے جو ویٹرنز تھے، ان کی ضرورت نہیں محسوس ہونے لگی، تو ایک یقینی طور سے آدمی سوچتا ہے کہ آخر ہماری خدمات جو ہیں یا ہم جو کچھ ملک کے لیے کر سکتے ہیں ان کا کہاں پر صحیح استعمال ہو سکتا ہے۔ اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں اور ملت کے بھی جو حالات ہیں، ملت کی بھی بہتری کے لیے، وہ اسی میں ہے کہ ہم لوگ بی جے پی میں شامل ہوں اور ساتھ ہی ساتھ نریندر مودی جی کی لیڈرشپ میں ملک کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ جو سطح کی بات ہے، آپ یہ سمجھیے کہ کانگریس سطح سے دور ہوئی تھی کب؟ 6 دسمبر 1989 کو ہم لوگوں نے حکومت سے علیحدگی اختیار کی۔ معاف فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے، بلکہ بہت ذمہ دار لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب تک کانگریس کے دن اچھے تھے تو عمار صاحب دامن گیر رہے، اور جب کانگریس کا برا وقت شروع ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے اس دامن کو چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب چاہیں گے آپ سے؟ نہیں، پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت چیزیں آدمی جو ہے وہ نثر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شاعروں کی آپ بھی شاعر ہیں، آپ ہی کی زبان میں اس کا کہ دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا۔ تو آئین وفا بدلنے کے پیچھے دیکھیے تو کہ کون سی چیز ہے، کس طرح سے ان پرانے سپاہیوں کو، ان پرانے لوگوں کو جنہوں نے کانگریس کو اپنے خون دل سے سینچا تھا، ان کو کنارے لگایا گیا۔ اس چیز کے اوپر تو نظر رکھیے آپ کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایسے لوگ جو تھے وہ کانگریس سے الگ ہوئے۔ اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میں نیگیٹو بات نہیں کرتا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کانگریس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ڈائریکشن کی کمی ہو رہی ہے، کسی وجہ سے بھی کمی ہو رہی ہے، وقتی طور سے کمی ہو رہی ہے۔ آگے کیا ہوگا، اب میں چونکہ اس پارٹی میں نہیں ہوں لہذا میں کانگریس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس وقت اگر ملت کی بھلائی کا سوال ہے، اس وقت اگر ملک کے ڈیولپمنٹ کی بات ہے، تو ہمیں نریندر مودی جی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور خاص کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اقلیتوں کو، کیونکہ ایک پورا آپ دیکھیے نصف صدی تک کے ایک پورا ایک پروپیگنڈا رہا ہے
کہ اگر یہ بی جے پی کے پاس یا بھارتیہ جن سنگھ جب تھا اس کے پاس اگر مسلمان گیا تو مسلمان کے لیے خطرہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب معاف فرمائیے گا کہ یہ صرف ایک ملت کا درد ہے جو یہاں تک کا سفر آپ طے کر رہے ہیں اور اتنا لمبا ایک عرصہ کانگریس میں گزارنے کے بعد آپ نے بی جے پی کا رخ کیا ہے، یا اس میں کہیں کوئی ذاتی مفاد پر بھی کچھ بات کر رہے ہیں لوگ؟ معاف فرمائیے گا، کہہ رہے ہیں کہ عمار صاحب کسی اہم منصب کی تلاش میں ہے، کوئی ذاتی مفاد ہو سکتا ہے، کوئی ادارے کا معاملہ ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. کیا وضاحت فرمائیں گے اس کی آپ؟ نہیں، بہت اچھی بات کہی آپ نے. دیکھیے، میں 2004 میں میری ملاقات، مجھے پرائم منسٹر اس وقت اٹل جی تھے، انہوں نے بلایا تھا اپنے یہاں، اور اس میں جو لوگ موجود تھے اس میں ایک بہت اہم شخصیت ہے، میں نام اس وقت ان کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایسے بڑے عہدے پر ہیں کہ مناسب نہیں ہے، لیکن 2 اس میں شخصیتیں زندہ ہیں، اور اس میں پرمود مہاجن بیچارے رہے نہیں. اس وقت اٹل جی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کانگریس میں آ جاؤ. اب کانگریس میں بتانے جا رہا تھا آپ کو کہ 6 دسمبر 1989 کو کانگریس نے ستا چھوڑی تھی. اس کے بعد میں لیڈر آف اپوزیشن ہو گیا. تو اتنے دنوں تک کے آپ سمجھیے قریب 25 سال تک کے میں ستا سے باہر رہا. میرے تعلقات سماجوادی کے بھی لیڈر سے بہت ہی قریب ہیں. میرے تعلقات وشوناتھ پرتاپ سنگھ جی سے بہت، میں ان کا چیف وپ تھا، میں ان کا ایکٹنگ چیف منسٹر تھا. انہوں نے مجھ سے کہا تھا تم سینٹر میں میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں منسٹر بناؤں گا. میرے ساتھ آج بھی وہ سماجوادی لیڈر موجود ہیں، بہت عظیم شخصیت ہیں ملک کی، کہ جنہوں نے ہمیشہ مجھے بھائی کی طرح سمجھا اور ہمیشہ یہ ایڈوائز دیتے رہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو. تو اگر میرے پاس مجھے صرف عہدے کا سوال ہوتا تو میں یہ 25 سال جو میں نے ولڈرنس میں گنوائے ہیں، 25 سال جو میں آؤٹ آف آفس رہا ہوں، 25 سال جو میں کانگریس کے اندر رہ کے صرف ایک کنارے کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں بے بسی سے، کہ زور ہی کیا تھا جفائے باغباں دیکھا کیے، آشیاں اجڑا کیا ہم ناتواں دیکھا کیے. یہ سارے حالات دیکھتے رہے کہ ایک سے ایک نااہل لوگ جو تھے وہ ان کو منصب دیا گیا اور وہ کچھ نہ کیا، انہوں نے اور تباہ کیا. تو اگر مجھے صرف اس کا ہوتا کہ مجھے کوئی عہدہ لینا ہے تو اس 25 سال میں ایک دن بھی میرا ایسا نہ ہوتا جس دن میں کرسی وزارت پہ نہ دکھائی دیتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا درد نکل کے آیا اس سوال کے بعد. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ احساس تھا کہ کنارے کر دیا گیا ہے کانگریس کے ذریعے بہت اہم لیڈروں کو. لیکن ایک سوال پھر اسی تعلق سے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے جس کے تعلق سے نعرے بہت دیے گئے ہیں، لیکن اقلیتیں ابھی تک شاید مکمل یقین نہیں کر پا رہی ہیں اس جماعت پر. اور عمار رضوی اقلیت نوازی کے لیے جانا پہچانا نام ہے. آل انڈیا مائنورٹیز فورم فار ڈیموکریسی کے پلیٹ فارم سے اقلیتوں کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑے کام کیے ہیں آپ نے. تو کیا کچھ مطمع نظر آپ کا ہے، کیا کچھ پیش نظر آپ کا رہا ہے اس جماعت میں شامل ہوتے ہوئے؟ طارق قمر صاحب، یہ ایک گاؤں والی ہم لوگ کی کہاوت ہے کہ سونا جانے کسے اور آدمی جانے بسے. میری جب پہلی ملاقات نریندر مودی جی سے ہوئی اور ان سے اقلیتوں کے بارے میں بات ہوئی، اور خاص کر کے مسلمانوں کے بارے میں، اقلیتوں میں سب سے زیادہ کمزور جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں، اور باقی اقلیتیں خدا کے فضل سے ایجوکیشنلی، کلچرلی، فائنینشلی کافی مضبوط ہے. تو جس صفائی سے انہوں نے بات کی اور جو ان کا ایک مطمع نظر تھا، اس سے میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے اس میں سنسیئرٹی ہے، اور اسے ضرور آزمانا چاہیے. ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جا کے دیکھا تو جائے، سونے کو کسا تو جائے، ورنہ سونا باہر رکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیتل ہے. تو جب تک آپ اسے کسوٹی پہ رکھیں گے نہیں تب تک کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. جب آدمی کے پاس جائیں گے نہیں، آپ اس سے، آپ کا انٹریکشن نہیں ہوگا، اس سے ریپو نہیں ہوگا، اس سے تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی تک کے 50 سال تک کے جو ایک طرح سے یہ سو کالڈ سیکولر الائنسز اگینسٹ ہوم، آئیے ہم سب مل کر ایک ہو جائیں. تو کس کے لیے ایک ہو جائیں؟ اس لیے ایک ہو جائیں کہ تاکہ مسلمان سارا ووٹ جو ہے وہ ہمیں دے دے، اور مسلمان کو ہم ایلینیٹ کر دیں دوسری سیکشن سوسائٹی کے سیکشن سے. تو یہ مسلمان کی ہمدردی کی بات تو نہیں ہوئی. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بی جے پی کے ساتھ جا کے کام کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، آزمانا چاہیے،
اور ملک کی اور قوم کی ملت کی خدمت میں پوری طرح سے آگے آنا چاہیے. اور فرض کیجئے کہ کہیں پر ناکامیابی ہوتی، کہیں کچھ ہوتا ہے تو ان سے بتانا چاہیے. اور کوئی آپ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر رہے ہیں، کوئی غلامی تو نہیں کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو تو دیکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی ایک پارٹی کے ہو کے بک گئے، جیسا کہ ابھی تک کے کچھ اسٹیمپ ہمارے اوپر لگے رہے مسلم کمیونٹی پر کہ مسلمان ان کے ساتھ ہیں، مسلمان ان کے ساتھ ہیں، مسلمان ان کے ساتھ ہیں، تو دوسری پارٹیز جو ہے وہ کبھی آپ پر بھروسہ نہیں کر ڈاکٹر سکتی. صاحب، جب تک آپ کانگریس میں تھے آپ کو ظاہر ہے کہ کنارے کر دیا گیا، آپ مختلف ذہنی اذیتوں سے اور کیفیتوں سے دوچار رہے، لیکن ہمارے پاس یہ خبر بھی آئی کہ جب آپ بی جے پی میں باقاعدہ شامل ہوئے، شمولیت اختیار کیا آپ نے، تو کہیں نہ کہیں ہائی کمان تشویش میں تھا کانگریس کا، اور وہ چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو، آپ سے بات ہو. تو اس کی وضاحت بھی آپ سے چاہتے ہیں کہ کیوں آخر آپ نے دوبارہ رخ ادھر کا نہیں کیا، یا اب جو یہ مستقبل کا سفر ہے، کیا یہ تمام زندگی بی جے پی کے ساتھ ہی رہے گا بنام اقلیت؟ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ اب پھر وہی دیکھیے، طارق قمر صاحب آپ شاعر ہیں اور مجھے آپ ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. واہ. میرا جواب ہو گیا اس کا. ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا کچھ خاص آپ کے پاس ایسا نظریہ ہے کہ جو ایک فاصلہ محسوس کیا گیا ابھی تک، حالانکہ دیکھیے سب کا ساتھ سب کا وکاس، اور اب اس میں یہ اضافہ بھی ہوا ہے کہ سب کا وشواس، تو اس میں اقلیتیں بھی شامل ہیں اور اقلیتوں کے لیے بہت کچھ کیا بھی جا رہا ہے. تاہم یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت اچھا تاثر ابھی تک قائم کرنے میں بی جے پی ناکام رہی ہے یا برسر اقتدار حکومت ناکام رہی ہے. تو آپ کی جانب سے کیا ایسے ٹھوس اقدامات ہو سکتے ہیں کہ یہ فاصلہ بھی کم ہو اور اقلیتوں کا یقین بھی بحال ہو؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ قمر صاحب آپ سے کہوں گا کہ جو آپ یہ سطح کی بات کرتے ہیں، تو میں نے بی جے پی کسی عہدے کے لالچ کے لیے نہیں جوائن کی. نہ مجھے کوئی ضرورت ہے اور نہ مجھے اس کی لالچ ہے کہ مجھے کوئی عہدہ دے. خدا کے فضل سے میرے پاس مجھے سب کچھ مل چکا ہے. میں نے ایک جذبے کے تحت اسے جوائن کیا ہے. اور میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ میں جب نریندر جی سے بات کر رہا تھا، مودی جی سے، اور اقلیتوں کے بارے میں، اسی کے بعد پھر آیا کہ حج گڈ ول ڈیلیگیشن کا لیڈر کون ہوگا. 2.25 لاکھ حاجی جا رہے تھے. ظاہر ہے ان کے پاس بی جے پی میں نہ مسلمان منسٹرز کی کمی تھی نہ مسلمان لیڈرز کی کمی تھی، لیکن جب فہرست گئی تو انہوں نے اپنے قلم سے میرا نام لکھا. تو جب ایک اجنبی کے اوپر ایک آدمی جو ان سے 2-3 بار ملا ہو اور اس پر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس آدمی کے سینے میں ایک درد بھرا دل ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سنسیئرلی کام کر سکتے ہیں. تو اگر ایسا وشواس یا یقین کسی پہ کیا جا سکتا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم انہیں یقین دلائیں کہ آپ اگر ہمارے اوپر وشواس کریں گے، یقین کریں گے، تو اس میں آپ کو ناامیدی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا جواب آپ نے دیا، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جس وقت لوک سبھا کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس میں دیکھا گیا، منظر کیمرے میں قید بھی ہوا کہ ڈاکٹر عمار رضوی کانگریس کا اہم ترین سینئر لیڈر راجناتھ جی کے ساتھ کنوینسنگ میں باقاعدہ شامل ہے. تو اس وقت آپ کانگریس میں تھے، تو وہ حق دوستی ادا کر رہے تھے آپ، یا ملت کے حقائق کی طرف دیکھ رہے تھے، یا اس وقت بی جے پی میں جانے کا پلان بنا لیا تھا آپ نے؟ اس وقت کیا نظریہ تھا، اور اس میں یہ اسی کا کوئی پیش خیمہ ہے یا اس کو وہیں چھوڑ دینا چاہتے ہیں مسئلے کو؟ 2004 میں لکھنؤ سے ٹکٹ دیا گیا رام جیٹھملانی جی کو. میں آپ ذرا 2 منٹ میں تاریخ بتاتا ہوں. میں نے کانگریس ہائی کمان سے کہا کہ رام جیٹھملانی جی نے کہا کہ میں کانگریس کے ٹکٹ کو ایک چمٹے سے بھی نہیں پکڑوں گا. انہوں نے کہا میں ایک آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے لڑوں گا. میں نے ہائی کمانڈ سے کہا کہ جو آدمی آپ کے ٹکٹ کو اتنا انفیکشن سمجھتا ہو، اس کو آپ کیسے ٹکٹ دے رہی ہیں؟ اور اس آدمی نے شاہ کمیشن میں، آج وہ نہیں ہے اس وجہ سے، لیکن مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ شاہ کمیشن میں یہ کہا تھا کہ اندرا جی پر جو گولیاں چلی وہ اندر سے آئی تھی نمبر 1 صفدرجنگ روڈ سے. نمبر 1 صفدرجنگ روڈ کا جو دروازہ ہے، اگر آپ وہاں پہ جائیں تو جہاں بین سنگھ کھڑا تھا اس کے سامنے دفتر تھا آر کے دھون صاحب کا. تو 2 ہی چیزیں تھیں کہ آر کے دھون صاحب کے کمرے سے گولیاں چلائی گئی تو یا تو آر کے دھون چلا سکتے تھے یا سونیا گاندھی چلا سکتی تھی. تو جو آدمی اس طرح کے الزامات لگائے اس کو کانگریس والوں کے لیے کہا جائے کہ ووٹ دے. اور جبکہ اٹل بہاری واجپئی نے کانگریس کو کہا تھا کہ کانگریس اندرا جی درگا ہیں، تو ہم نے کہا جو درگا کہہ رہا ہے ہم اس کی مدد کریں گے.
تو اس وقت بھی، اس کے بعد بھی میں کانگریس میں رہا. اگر میں چاہتا تو بہت آسانی سے وہاں پہ جا سکتا تھا کانگریس کے اندر، وہ بی جے پی میں. مجھے پرائم منسٹر نے بلایا تھا، بہت عزت سے بلایا تھا، اپنے برابر بٹھالا تھا، اور میرے پرانے ان کے تعلقات بھی اور میرے ہاں اٹل بہاری جی آ بھی چکے ہیں، تو میں اس کو وہ کر سکتا تھا. لیکن انتظار کیا. اب ایک محسوس ہوا کہ ایک ایسی شخصیت یہاں ہندوستان کے پولیٹیکل سین کے اوپر ہے کہ جس کے ساتھ اگر ہم اپنے کو جوڑتے ہیں تو وہ ملت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. بہت شکریہ. تھوڑا سا رخ تبدیل کرتا ہوں اس گفتگو کا. جی. ایک تاریخ ساز مقدمے کا فیصلہ متوقع ہے اسی ماہ، اور ظاہر ہے بڑا حساس مسئلہ ہے، اور نہ صرف ہندوستان بلکہ بہت سے ممالک کی نگاہیں اس اہم اور تاریخ ساز مقدمے کے فیصلے پر مرکوز ہیں. لیکن آپ نے بڑا عجیب سا بیان ابھی دے دیا ہے پچھلے دنوں، جو گردش ابھی تک کر رہا ہے، اور اس کی بازگشت کو ہم سن رہے ہیں، روز سن رہے ہیں کہ مسلمانوں کو زمین چھوڑ دینی چاہیے، اور اگر مسلمانوں کے حق میں بھی فیصلہ آ جائے تب بھی زمین دے دینی چاہیے. تو ڈاکٹر عمار رضوی کا یہ بیان، اس پر بڑی تنقیدیں کی جا رہی ہیں، واویلا ہے، اور آپ تک بھی میں سمجھتا ہوں یہ بازگشت ضرور پہنچی ہوگی کہ بڑے اہم لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بہت اہم تنظیمیں اعتراض کر رہی ہیں. آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا کچھ وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیے طارق صاحب، جو آپ نے فرمایا وہ مجھے بھی لوگوں کا ریاکشن وہ معلوم ہے، اور جب میں یہ بات کہہ رہا تھا تو کوئی ایک دیوانگی کے عالم میں نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ سوچ سمجھ کے میں نے بات کہی. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو حالات ہیں ان کے، ایک تو یہ کہ جو ملک کی فضا ہے اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ملک ایک مذہبی ہم آہنگی کے لیے مشہور ہے، اور ایک ہزاروں سال اس کی پرانی ایک تاریخ ہے. اور اس تاریخ میں، اسی میں ہمارا جب مسلمانوں کی جو ہے وہ 7، 8، 900 سال جو ہے وہ ان کی آمد، نہ بحیثیت فاتح کے نہیں، بحیثیت تاجر کے آئے تھے. فاتح تو بعد میں، کسی مذہب کی تاریخ جو ہے وہ فاتح جو ہے کانکرر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ عام آدمیوں سے دیکھنا چاہیے. تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے آئے تھے، اور سندھ میں جو پہلی مسجد بھی بنی ہے وہ کسی مسلمان نے نہیں بنائی تھی بلکہ وہاں کے راجا نے بنائی تھی مسلمانوں کے لیے، جو تاجر وہاں پر آئے تھے. یہ مسئلہ جو ہے یہ جذبات سے بہت تعلق رکھتا ہے. قانون جو ہے وہ قانونی فیصلہ تو کر سکتا ہے لیکن جذبات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ اگر مسلمانوں کی طرف سے ایک پہل ہوتی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں اس کمیٹی میں بھی تھا جو لیڈر آف اپوزیشن کی بنی تھی، اس کا میں چیئرمین تھا ودھان پرشد میں 1992 میں. اور یہ ہم لوگ اس کمیٹی میں، اس میں ہمارے بہت سے لوگ، قدوائی صاحب بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، شرما جی موجود ہیں، تمام سب لوگ موجود ہیں. ہم لوگوں نے وہاں جا کے سب دیکھا بھی تھا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو اس کی سچویشن اور لوکیشن ہے، اس حساب سے بہتر یہ ہوگا کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ اپنی خوشی سے کہیں کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، ایک بہت بڑا جسچر ہوگا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں. نہ معلوم کتنے ہندوؤں نے مسجدیں بنائی ہیں، کتنے مسلمانوں نے مندر بنائے ہیں. لکھنؤ میں مثال ہے، میں آپ کا وقت نہیں خراب کرنا چاہتا، صرف لکھنؤ میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایسی مثالیں ہیں. تو اگر یہ ہم جسچر دیتے ہیں تو ملک کی فضا کو ہم بہت زیادہ ایک محبت اور اس میں بدل سکیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ملک کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں مذہب کے، کہ وجے دیوس بنایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، ذرا تصور کیجئے ان جگہوں کے اوپر جہاں مسلمانوں کی آبادی 2 گھر ہیں. ہماری کنسٹیچوئنسی میں بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں صرف 2 گھر ہیں مسلمانوں کے. لیکن جب ہم نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے، ہم تمہیں دوسری جگہ لے جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں بھیا، ہم یہاں پر بہت سرکشت ہیں. ان کو پورا بھروسہ ہے اپنے ہندو بھائیوں پر. تو اس ماحول کو مضبوط ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. دوسری بات جو ہے میرے بیان میں آپ نے دیکھی ہوگی، جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جیت بھی جائے، جی ہاں، اگر جیت بھی جائے تب بھی دے دینا چاہیے. جو بات میں کہہ رہا ہوں ذرا دیکھیے، جذبات میں نہ سوچئے گا، ذرا پریکٹیکل ہو کے، ویوہارک ہو کے سوچئے گا کہ آپ مقدمہ جیت جاتے ہیں. وہاں پر کیا یہ پریکٹیکل ہے کہ جس جگہ کے اوپر مسجد کا لوکیشن ہے وہاں پر آج سب لوگ جا کے بہت ہی فریلی طریقے سے 5 وقت کی نماز پڑھ سکیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو یہ ابھی تک کے 1947 سے لے کر اور آج تک کے وہاں کے اوپر یہ تمام سب بندشیں یہ کیوں ہوتی؟
اگر آسانی سے جا سکتے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہ جگہ کا راستہ تو آپ دیکھیے کس جگہ کے اوپر، تو آپ خالی ایک جذبات میں بہہ جائیے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں کیا ہوگا، ہندوستان کو کس طرح سے آپ رکھیں گے، یہ ایشو جو ہے زندہ رکھیں گے اور یہ ایشو جو ہے وہ ایک اریٹنٹ موجود رہے گا۔ تو خیال تو کیجئے ان بھائیوں کا کہ جو آپ جن کو پولیس پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، جو شہروں میں نہیں رہ رہے ہیں، جو ہمارے لڑکوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو اس اریٹنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم مسجد کو اپنے بھائیوں کو ایک طرح سے پریزنٹ کر دیں، لیکن اس کو کہیں نظیر نہیں بننا چاہیے۔ یہ بھی میں نے کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نظیر نہیں بنے گی کہیں کے اوپر۔ تو مسجد کا معاملہ جو یہ ہے، اگر کوئی ڈسپیوٹڈ چیز ہے تو اس پہ نماز وغیرہ جو ہے وہ علماء کرام سے پوچھے کی شریعت کے مسائل ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کو جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں پولیٹیکل، پریکٹیکل اور ایک جو ایکچوئل اور فیکچوئل جو پوزیشن ہے، میں تو زمین کا آدمی ہوں۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے بیان کے بعد کہ ڈاکٹر عمار رضوی کا جو بیان ہے وہ ایک سیاستداں کا بیان ہے، وہ ایک باشعور آدمی کا بیان ضرور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس بیان کے پس منظر میں مذہب کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ میں سیاستداں ہونے کے ساتھ ساتھ میں مسلمان بھی ہوں، اور میں مسلمان ہونے کے ساتھ انسان بھی ہوں، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا بہت تاریخ پڑھی ہے، اور جو آگے کی چیزیں آنے والی ہیں اور جو پچھلا تاریخ ہے پڑھی ہے، ہسٹری دنیا کی پڑھی ہے، ملک کی پڑھی ہے کہ ایسی سچویشنز میں کیا ہوا ہے بہت سے ممالک میں، اور مجھے اس کا بھی خیال ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے جو ہے وہ آگے چل کے کس ماحول میں رہیں گے اس کا بھی ہمیں خیال ہے۔ تو جو ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں معلوم تھا کہ جب ہم یہ بیان دیں گے تو ہمیں پھول نہیں کہیں سے ملے، اینٹیں ہی ملیں گی، بریک بیٹس ملیں گی، لیکن وہ اینٹیں جو ہیں، وہ پتھر جو ہے وہ قوم کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں، ملت کے مفاد میں آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کسی نہ کسی شخص کو سقراط کی سا زہر کا پیالہ پینا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اب تو خیر پہلے بات کی جا رہی تھی کہ آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، بہت سی کوششیں کی گئیں، ناکام ہو گئے سب لوگ۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فیصلے کا احترام کیا جائے، اس کا استقبال کیا جائے۔ لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپیلیں کی جا رہی ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپیل کی ہے، جماعت العلماء کی جانب سے اپیل آئی ہے، بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں، فیصلہ ان کے حق میں بھی آئے تب بھی خاموش رہیں، فیصلہ ان کے خلاف بھی جائے تب بھی خاموش رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہی مطالبات دوسری طرف سے بھی ہونے چاہیے اور دوسری طرف سے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کس انداز کی حکمت عملی موجودہ وقت میں ضرورت ہے کہ ہندوستان کا ماحول، وہ گنگا جمنی تہذیب، وہ اتفاق و اتحاد جس کا آپ نے ذکر فرمایا، وہ باقی رہے اور یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ایک اچھے خوشگوار ماحول میں انجام تک پہنچ جائے؟ دیکھیے، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر میری جو پہلی گزارش تھی کہ اگر مقدمے کے فیصلے وہ بحثیں ہو چکی ہیں، فیصلہ باقی ہے، کہ اگر والنٹریلی دے دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے نا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ لیکن بس آخر میں اگر بات آتی ہے کہ فیصلہ ہی ہوتا ہے تو جو بھی فیصلہ ہو وہ ہمیں منظور کرنا چاہیے، ملت کو منظور کرنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ جی، مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ دینے جا رہا ہے، تو اسے منظور کرنا چاہیے۔ لیکن کس حد تک کی اپیلیں جو ہیں وہ جذبات کو کنٹرول کریں گی، یہ دوسرا سوال ہے کہ جب آدمی کے کہیں پر وجے دیوس منایا جا رہا ہے، کہیں پر کچھ ہوا رہا ہے، کہیں پر یوم فتح منایا جا رہا ہے، وجے دیوس یوم فتح دونوں باتیں میں کہہ رہا ہوں، وہاں پاس پڑوسیوں میں کیا ری ایکشن ہوگا، دوسرے جگہوں پہ کہاں ہوگا جہاں آبادی کم ہے، ایک فرقے کی آبادی زیادہ ہے، ایک فرقے کی، وہاں پر کیا ہوگا۔ تو ہمارے علماء کرام کو اور ہمارے لیڈرز کو، میں کوئی ملت کا لیڈر نہیں ہوں، میں تو ایک خادم ہوں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کم سے کم وہ میرے آشیاں کہ تو غم نہ کر، یہ جل رہا ہے تو جلا کرے، مگر ان ہواؤں کو روک دے کہ سوال سارے چمن کا ہے۔ تو یہ سوال سارے چمن کا ہے، یہ ملک کا سوال ہے، یہاں کی فضا کا سوال ہے، یہاں کے مستقبل کا سوال ہے، اور آنے والی خاص کر کے مسلمانوں کی نسلوں کا سوال ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، یہ تھے جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب جنہوں نے آج خاص ملاقات میں شرکت کی۔ ہمیں احساس ہے کہ گفتگو تشنہ رہ گئی،
عمار صاحب سے بہت سے پہلوؤں پر بہت سے سوالات کیے جا سکتے تھے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ ان کو آئندہ پھر کبھی اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دیں گے، فی الحال اپنے میزبان طارق قمر اور اپنے خاص مہمان جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ طارق صاحب۔